السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انیتا ہارون ہے۔ میں کنسلٹنٹ فزیشین اور نیفرولوجسٹ ہوں، جسے عام زبان میں میڈیسن کا ڈاکٹر اور گردوں کے امراض کا ماہر کہا جاتا ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ بقائی میڈیکل یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں، اور اس کے علاوہ کراچی کے کچھ اور ہاسپٹلس بھی ہیں جہاں پہ میں بیٹھتی ہوں۔ آج جو اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ ہے چکن گنیا کا بخار، جس کے ساتھ اور بھی وائرل بخار آج کل پھیل رہے ہیں، ملیریا ہے، ڈینگی ہے۔ اس ٹاپک پہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے، اور اس کے بہت سیویئر سمٹمز آ رہے ہیں، بخار ہے، جوڑوں میں درد ہے۔ لیکن جو اس میں کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ مچھردانی کا استعمال کرتے ہیں اور باقی سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر ایک اہم چیز جس کو ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، اور میں نے اپنے پیشنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہے ماسکیٹو ریپیلنٹ۔ جو ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتے ہیں وہ دوائیں جو ہم اپنے ہاتھوں پہ، پیروں پہ، چہرے پہ لگا سکتے ہیں، جو مچھر کے کاٹنے سے ہمارے اثر کو روکتی ہے، ان دوائیوں کا استعمال میں نے ابھی بھی ایک اہم وجہ کے طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ نہیں کر رہے۔ اس کا کرنے سے لازمی فرق پڑے گا۔ ہم نیٹ لگا لیتے ہیں، باقی چیزیں تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو کرنے سے آپ جب باہر نکلتے ہیں اور مچھر آ کے آپ کو کاٹتا ہے تو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس میں نیٹ ہیلپ کرے گا، نہ آپ ہر وقت اپنے ہاتھ میں مچھردانی لے کے گھوم سکتے ہیں۔ لیکن ماسکیٹو ریپیلنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ضرور آپ کو مچھر کے کاٹنے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے بچائے گا۔ دوسری چیز کہ اندھیرے میں آپ لوگ بعد میں رات کے ٹائم پہ درخت کے نیچے بیٹھنا، پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں پانی کھڑا ہوا ہو، اس کو اوائڈ کریں۔ لوگ اکثر مغرب کی نماز کے بعد پارک میں جا رہے ہوتے ہیں، درختوں کے قریب بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر آپ کو روڈ پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک اہم وجہ ہے چکن گنیا، ڈینگی اور ملیریا کے بخار کے پھیلنے کی۔ تیسری چیز جو میں آپ سے ابھی کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو فرسٹ 3-4 ڈیز میں لوگ عموماً اپنے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہ تو ہمیں ڈینگی تھا، نہ ملیریا تھا، نہ چکن گنیا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ تو دیکھیں، چکن گنیا کا ٹیسٹ شروع کے 6-7 دنوں میں پازیٹیو نہیں آتا ہے، اس کے لیے اسپیسیفکلی PCR ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جو کہ ابھی ہر لیب میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو محض ٹیسٹ کرا کے یہ ایزیوم کر لینا کہ ہمیں یہ والا مسئلہ ہے ہی نہیں اور آپ اپنی نارمل روٹین پہ آ جائیں اور چیزوں کو اگنور کر دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مالج سے رابطہ کریں، کیونکہ ڈینگی، ملیریا اور چکن گنیا، ان تینوں وائرس میں آج کل ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ یہ تھی کہ پہلے یہ وائرس ہوتے تھے، گھر میں ٹریٹ ہو جاتے تھے، ہم لوگوں کو دوائیاں دیتے تھے اور بس مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں اپنی شدت اختیار کر رہی ہیں۔ اب جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس وہ بہت سیویئر سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں، جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، جن کی کڈنی افیکٹ ہو رہی ہے، جن کے بلڈ پریشرز لو ہو رہے ہیں۔ چکن گنیا کی ایک اور علامت بھی ہے جو شاید ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہ صرف بخار اور جوڑوں کے درد کو جانتے ہیں، وہ ہے ریشز۔ باڈی پہ، جسم پہ، چہرے پہ کہیں بھی کوئی ریش نکلنا شروع ہو بخار کے ساتھ تو وہ بھی چکن گنیا کی ایک علامت ہے۔ اس ریشز میں شدید درد ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ اسپیسیفک دوائیاں آتی ہیں، جب ہم وہ دیتے ہیں تو اس میں مریضوں کو آرام آ جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جوڑوں کے درد جن مریضوں کو آلریڈی ہوتا ہے، وہ تمام افراد جن کو آلریڈی جوڑوں کا درد ہے، چکن گنیا کے بعد ان کے جوڑوں کا درد اور بڑھ جاتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ درد 3 مہینے سے زیادہ چلے اور اس کے بعد شاید زندگی بھر آپ کو جوڑوں میں درد ہلکا پھلکا رہے، ان لوگوں کو بھی جن کو پہلے سے نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر شروع میں جب چکن گنیا ہو اس وقت آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، کسی کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کیجئے۔ جو کچھ ایسی انجیکشنز اور دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم شروع میں ہی اگر پیشنٹ کو دے دیں تو ان کو جوڑوں کے درد کو آگے بڑھنے سے، کرونک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس وقت بھی ان کے جوڑوں کے درد میں کافی آرام لایا جا سکتا ہے کہ ان کے جوڑوں میں، کچھ مریضوں کے جوڑوں میں پانی بھر جاتا ہے یا اور زیادہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس حد تک وہ چیز نہ بگڑے، یا اگر کڈنی افیکٹ ہوئی ہے تو ہم شروع میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں اور وہ اس حد تک نہ بگڑے کہ ہمیں ڈائلیسس کرنا پڑے۔ یہ صرف نہ چکن گنیا میں ہے بلکہ ڈینگی، ملیریا، ہر چیز کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، ماسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کیجئے مغرب کے بعد، یا ویسے بھی درختوں کے پاس یا مچھر والی جگہوں پہ نہ جائیے، پارک میں بیٹھنا اوائڈ کیجئے، اور جب بھی کوئی بخار ہو، ریش ہو یا جسم میں درد ہو تو اپنے معالج کے پاس ضرور جائیے، اور اس کو محض عام وائرل بخار سمجھ کے نہ چھوڑ دیجئے۔ ہر 5-6 دن پہ اپنے ٹیسٹ ریپیٹ ضرور کرائیے تاکہ جو بھی پیچیدگی آپ کو شروع میں ہونا اسٹارٹ ہو اس کو وہیں پر ہی روکا جا سکے، اسے مینیج کیا جا سکے،
اور مزید خرابی کی طرف جانے سے روکا جا سکے۔